جب سے استغفار پڑھنا شروع کیا یوں لگتا ہے کہ جیسے میری پرسنالٹی ہی بدل گئی ہے۔ لگتا ہے کچھ ایسا جادو ہو گیا ہے۔ کیا میری پرسنالٹی، کیا دل کی کیفیت، کیا دماغ کی کیفیت، کیا میری زندگی ٹوٹل ایک زبردست قسم کا ٹرانسفارمیشنل جرنی جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ استغفار کی کثرت کرنے سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسی کنجی دی ہے جو کہ ان لاک کیے جا رہے ہیں میری لائف کی سکسیس، میری لائف کی خوشیاں، سکھ سکون، رحمتیں، کرم نوازیاں اور آسانیاں۔ یوں لگتا ہے کہ ایک جادوئی اثر ہو گیا میری زندگی میں اور جیسے معجزات کی بارش ہو گئی ہے۔ السلام علیکم، کیسی ہے جناب میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ استغفار اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ذکر ہمیں قرآن میں بتایا کہ ہمیں اپنی زندگی میں جب بلاکیجز دور کرنے ہوں، جب مسئلے اٹک جائیں، جب ہمیں لگے دل پہ بہت بوجھ ہے، جب ہمیں لگے کہ دعائیں رک جائیں، تو بس استغفار کی کثرت کریں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ استغفار صرف ایسا نہیں کہ آپ نے استغفر اللہ کہہ دیا، یہ ایک ورڈ کہنے سے گویا آپ نے اپنی زندگی میں اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور سکون کے دروازے اپنے لیے کھول لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اسے ہر فکر سے نجات دے دیتا ہے، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج کی میریکل سٹوری جن سسٹر نے شیئر کی ہے وہ بہت ہی زبردست اور موٹیویٹنگ ہے۔ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جب اپنی میریکل سٹوری شیئر کرتے ہیں تو کامنٹس میں بھی جو ان کی سٹوری سن رہے ہوتے ہیں پوچھتے ہیں کتنے عرصے میں ہوا، کچھ مہینے ہوتے ہیں یا سالوں کے اوپر محیط ہوتا ہے اور پھر وہ ریزلٹس دیکھتے ہیں۔ ان سسٹر کے ریزلٹس تو بہت ہی ڈرمیٹک ہیں اور بہت ہی زبردست ریزلٹس ملیں۔ یہ کہتی ہیں کہ مجھے استغفار کے بارے میں اتنا کچھ نہیں پتا تھا، مجھے ایگزیکٹلی سال یاد نہیں، لیکن 2018 یا 2019 کی بات ہے کہ ایک دن میں رات کو سوئی تو خواب میں دیکھتی ہوں کہ ہم ایک جگہ پر کھڑے ہیں اور ذہن میں یہ کہ آج قیامت کا دن ہے اور سب کو ان کے اعمال نامے جو ہیں وہ تھمائے جا رہے ہیں۔ کہتی ہے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوں اور جب اعمال نامہ لا کے دیا جاتا ہے تو کہتی ہے کہ میں اس کے اعمال نامے کے اوپر نظر ڈالتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ اس کے اعمال نامہ جو ہے وہ خالی ہے۔ وہاں میں اپنے بھائی سے کہتی ہوں کہ تم استغفار پڑھنا شروع کرو تاکہ تمہارے اعمال نامے میں جو ہے وہ استغفار کی کثرت ہو جائے۔ استغفار کی کثرت کر لو اور پھر اپنے اعمال نامے کو کھولو اور خوش ہو جاؤ۔ کہتی آنکھ کھلی تو میں نے خواب پہ کوئی اتنی زیادہ توجہ نہ دی، نہ ہی استغفار کی اہمیت کا کوئی اس طرح اندازہ تھا اور نہ ہی میں نے کوئی اس طرح کی کوشش کی کہ میں استغفار کی کثرت یا اس کے اوپر توجہ دوں کہ میں استغفار کے بارے میں ایٹ لیسٹ اس کی اہمیت ہی جاننے کی کوشش کروں۔ لیکن کہتی ہے کہ میں نے اپنے تجربے سے یہ سیکھا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے یا آپ کو کوئی تحفہ دینا چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پورے وہ سینیریوز بناتا ہے، آپ کو اس طرح کے سرکمسٹینسز میں ڈالتا ہے کہ جہاں آپ بالکل تیار ہوتے ہیں کہ جب آپ کو دیا جائے گا جو بھی چیز، یعنی استغفار ایک گفٹ ہے، اللہ تعالیٰ وہ حالات کریٹ کرتا ہے کہ جس میں آپ اس گفٹ کو یوز کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ میکسیمم بینیفٹس آپ کے لیے لے کے آتا ہے۔ حالانکہ خواب مجھے 2018 یا 2019 میں دکھایا گیا لیکن توفیق نہیں تھی کہ میں اس کو پڑھ لیتی، اور پھر اسی طرح دن گزرتے گئے اور کرتے کرتے وہ ٹائم بھی آیا کہ زندگی میں اتنی پریشانیاں ہو گئیں اور اتنے مشکلات مسائل تھے لیکن استغفار پڑھنے کا خیال نہیں تھا۔ ان تمام گزرتے سالوں میں زندگی جو تھی وہ مشکل سے مشکل ہوتی گئی، بہت پرابلمز آئے، بہت رکاوٹیں آئیں، بیماریاں آئیں، اتنی بری سچویشنز ہوتی رہیں، پیسوں کی طرف سے مسئلے آئے۔ کہتی ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اولاد کی نعمت سے نوازا، لیکن جیسے ہی بیبی پیدا ہوا تو اولاد کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ کہتی ہیں غرض کے جتنے غم، جتنی پریشانیاں میں اتنے سالوں میں دیکھ سکتی تھی میں نے دیکھی، لیکن کچھ اللہ کی طرف سے ایسا تھا، استغفار میں صرف پڑھتی تھی لیکن جسے 100 دفعہ پڑھ لیا، لیکن وہ جو استغفار کے ایکسٹریم بینیفٹس اور جس طرح سے استغفار اللہ کا ایک تحفہ ہے اور آپ کی زندگی کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، وہ سب جو تھا وہ اللہ کی قدرت سے ابھی میرے لیے وہ راستہ نہیں کھلا تھا۔ کرتے کرتے 2025 کا اینڈ ہو گیا۔ کہتی ہے دسمبر 2025 جو کہ ابھی صرف چند ہفتے پہلے ہی گزرا ہے، اس میں کچھ اللہ کا کرم ہوا، کچھ اس طرح کی ویڈیو سامنے آنے لگیں جس میں استغفار کے میریکل شیئر تھے۔
پھر اور زیادہ میرا ذوق و شوق بڑھتا چلا گیا اور وہاں سے یہ شوق ہوا کہ میں بھی استغفار پڑھوں۔ کہتی ہیں جو ویڈیو میرے سامنے آئی اس میں ذکر تھا کہ 30,000 استغفار آپ نے کرنا ہے۔ یعنی جتنی ویڈیوز میں بھی میں سن رہی تھی کہ بڑے بڑے میریکلز کے ساتھ لوگ کثرت استغفار کر رہے تھے۔ اب 30,000 جیسے دماغ میں فٹ ہو گیا۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ ڈیٹ جب میں نے سٹارٹ کیا وہ تھی 30 دسمبر 2025۔ کہتی ہیں کہ میں نے وہ 30,000 ہی ذہن میں رکھ کے اور پڑھنا شروع کیا، لیکن پہلے دن صرف 4,000 پڑھ پائی، لیکن جوش تھا کہ نہیں اب پڑھنا ہے۔ اور نیکسٹ ڈے کہتی ہیں 12,000 تک میں نے اس کو کر لیا ایکسٹینڈ، اور اس سے نیکسٹ ڈے جو تھا وہ 1 جنوری 2026 تھا، یعنی یہ والا سال شروع ہو رہا تھا۔ کہتی ہیں اس دن میں نے بہت دل لگا کے پڑھا، اور صبح سے شام تک جب پڑھا تو شام تک میں نے 30,000 پڑھ لیا ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر ایسا ہی ہوا کہ استغفار کی تعداد کو مینٹین کرنے کی کوشش کی، یا ٹارگٹ میرا 30,000 ہی ہوتا تھا، لیکن جتنا بھی ہو جائے اتنا پڑھتی تھی۔ کہتی ہیں اس طرح سے جو ہے وہ پڑھتے ہوئے چند دن ہی گزرے تو خواب میں دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے جو کہ ابھی نیولی بورن بیبی ہے، اور کوئی پوچھتا ہے خواب میں کہ یہ کون ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس بچی کا نام یسرا ہے۔ تو پوچھتے ہیں کہ کب بچی پیدا ہوئی تھی، کہتے ہیں یہ بچی جو ہے یہ 1 جنوری 2026 کو پیدا ہوئی تھی۔ کہتی ہیں سو کر اٹھی تو میں بہت خوش تھی کہ مجھے خوشخبری سنا دی گئی کہ 1 جنوری 2026 کو جب میں نے استغفار پڑھا تھا 30,000، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا، اور انشاءاللہ مجھے اولاد کی خوشخبری سنا دی گئی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے گا۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں آئی کہ بچہ جو ہے وہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ایک نیو بگننگ کی خوشخبری مجھے سنائی گئی ہے۔ اور کہتی ہے کہ یسرا کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ اسر اور یسر یعنی تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے خواب میں جو لوگ دکھائے جاتے ہیں ان کے ناموں کے میننگ کے ساتھ بھی جو ہے وہ تعبیر نکلتی ہے۔ اوورآل کہتی ہے کہ مجھے یہ فیلنگ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کچھ خوشخبریاں جو ہیں وہ سٹور میں رکھی اور انشاءاللہ بہترین ہوگا۔ کہتی ہیں ابھی مجھے استغفار اس طرح پڑھتے ہوئے صرف 2 ویکس ہوئے تھے، بائی مڈ جنوری کہتی ہیں کہ میرا ایک کام 2 سال سے اٹکا ہوا تھا، ایک پیمنٹ تھی جو کہ کلیئر ہو ہی نہیں چک رہی تھی۔ اللہ کی قدرت کہ وہ پیپر ورک جو ہے وہ پروسیس میں ہوا اور فائنل کلیئرنس ہو کے تو اب پیمنٹ والے مرحلے میں پہنچ چکا ہے، اور عنقریب ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں پیمنٹ مل جائے گی انشاءاللہ۔ وہ کام جو کہ 2 سال سے اٹکا ہوا تھا اور بالکل کوئی ہل جل نہیں تھی، 2 ہفتہ استغفار کی کثرت کرنے سے سارا پروسیس ایسے دھڑا دھڑ ہو کے اور اب فائنل پیمنٹ والے پوائنٹ کے اوپر پہنچ چکا ہے۔ کہتی ہیں جب استغفار پڑھنا شروع کیا تو ہمیں کسی جگہ پہ پیمنٹ کرنی تھی اور بہت شدید پیسوں کا مسئلہ تھا، بہت کمی تھی اور ہم پیمنٹ کر نہیں پا رہے تھے، کسی سے قرضہ لیا ہوا تھا اور ان کو واپس کرنا تھا اور پریشانی ہو رہی تھی۔ جیسے ہی استغفار پڑھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے ذریعے سے جو ہمیں پیسے دلوائے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور ہم نے جو ہے وہ پیمنٹ جو ہے وہ کر دی۔ کہتی کہ میں غیبی مدد دیکھ رہی ہوں ایک کے بعد دوسری چیز کے اندر، اور ابھی استغفار کا جرنی جو ہے وہ اگر آج تک دیکھا جائے تو تقریباً 1 مہینہ اور کچھ دن ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے بہت بڑے بڑے کام کیے۔ پھر کہتی ہیں کہ ایسا ہوا میرے ساتھ کہ مسلسل اتنی پریشانیاں، اتنی رکاوٹیں، اتنی مشکلات دیکھنے سے کچھ مزاج میں جو ہے نا وہ بہت چڑچڑا پن آ گیا تھا۔ ہر وقت پریشانیاں دیکھنے سے ایک مایوسی، ایک بوجھ تھا، تو کہتی میں اتنی چڑچڑی ہو گئی تھی، اتنا زیادہ غصہ آتا تھا، اس کا کوئی حساب نہیں۔ لیکن جب سے استغفار پڑھنا شروع کیا تو جیسے اللہ تعالیٰ نے میرے مزاج کے اندر جو ہے نا وہ بہت تبدیلی کی ہے، دل کی کیفیت ہی گویا استغفار پڑھنے سے بدل گئی ہے۔ میں نے اپنے ایکسپیرینس سے یہ جانا کہ استغفار صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ جب ہمارے بہت گناہ ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے گناہوں کی معافی دلاتا ہے، بلکہ استغفار ایسا ہے کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد چاہیے ہوتی ہے، جب ہمیں ایکسٹریم ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کی، تو یہ اس کو کھینچ کے لاتا ہے۔ استغفار ہماری مایوسیوں کو امید میں، بے چینی کو سکون میں، اور زندگی کو معجزوں سے بھر دیتا ہے۔ استغفار معجزوں کو ہماری زندگی میں کھینچ کے لاتا ہے۔ لائف کو چینج کرنا ہے تو استغفار کی کثرت کو اپنا لیں۔